آپ لائیے اپنے بچوں کو مسجدوں میں، اور کسی کا حق نہیں بنتا اعتراض کرنے کا، یہ بچہ کیوں آگے، یہ شور کیوں کر رہا ہے، یہ ایسے کیوں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا، آپ نماز پڑھا رہے ہوتے، آگے مرد ہوتے، پیچھے عورتیں، عورتوں کے ساتھ بچے آتے، اگر کوئی بچہ روتا نا، اللہ کے نبی نماز اپنی ہلکی کر لیتے، لیکن آپ نے بچوں کو مسجد میں لانے سے منع نہیں کیا۔ لائیے کو حدیث دکھائیے، آپ نے کبھی کہا وہ بچوں کو نہ لے کے آیا کرو ہماری نماز خراب ہوتی ہے، کبھی نہیں کہا۔ نماز اپنی مختصر کر لی کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر، یہ ہے ہمارے نبی کی سیرت۔ آج ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی الوتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطروں کی دعا سکھائی۔ دیکھو یہ تربیت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں کی دعا سکھائی، اور وہ مشہور دعا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وہ کن سے مروی ہے؟ سیدنا حسن سے۔ نواسہ رسول ہے، ننھا پھول ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے بچپنے میں دعا سکھا دی۔ بچپن ہوتا ہی ایسا ہے، اب ہم بڑے ہو گئے نا، ہم اپنا لیول چیک کریں ذہنی اور بچوں کا چیک کریں۔ بچوں کے ذہن صاف تختیاں ہوتی ہیں، آپ ان کو جو نقش کر دیں گے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی، یہ اپنی والدہ کے ساتھ نا اللہ کے نبی کی کفالت میں آ گئے۔ ان کی والدہ تھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہماری ماں بن گئی، اللہ کے نبی کی بیوی بن گئی۔ ان کا ایک بیٹا تھا عمر، وہ بھی ساتھ آ گئے۔ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی کفالت میں تھا، میرا کھانا پینا میرا رہنا سب اللہ کے نبی کے۔ صحیح بخاری میں مختلف اسناد سے مختلف لفظوں سے حدیث مروی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن میں اور اللہ کے نبی اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہم اکٹھے کھانا کھایا کرتے تھے، دیگر لوگ بھی بیٹھ جاتے۔ اب آگے کیا ہوتا تھا؟ پرات۔ اللہ کے نبی کی یہ بھی عادت مبارکہ تھی، چھوٹے چھوٹے برتنوں میں نہیں کھاتے تھے اللہ کے نبی، بڑے کھلے برتنوں میں، کشادگی، فراخ دلی۔ دسترخوان جتنا وسیع ہوگا بندے کی فراخ دلی کا پتہ اسی سے چلے گا کہ بندہ کیسا ہے۔ بڑی چیزیں یاد آ رہی ہیں، اب وقت کے ساتھ ساتھ بارہ گزر رہا ہے۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ تو بڑا سخی ہے، کیا دنیا میں تجھ سے بڑا سخی بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھ سے بڑا سخی بھی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، یار آج تک ہم نے تو حاتم طائی سے بڑا سخی کوئی سنا ہی نہیں، اور یہ کہتا مجھ سے بڑا سخی بھی ہے؟ نے کہا ہاں مجھ سے بڑا سخی بھی ہے۔ اس نے اپنا واقعہ ذکر کیا، کہتا میں ایک مرتبہ نکل گیا رات کو دور دراز، مجھے کام سے نکلا تو رات پڑ گئی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، تو اب میں نے جب تھوڑی سی وہاں پر ہل جل کی، تھوڑی سی جانچ پڑتال کی، چلا پھرا تو دیکھا ایک جھونپڑی ہے اور اس کے اندر ایک نوجوان ہے۔ میں وہیں چلا گیا اور میں نے جا کے اس کو کہا یار مسافر آدمی ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، رات تیرے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ویلکم، 100 بسم اللہ، آؤ جی آیا ہوں۔ وہ ایک جھونپڑی اور اس کے گھر میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا میرے گھر میں مہمان آئے، عربوں کی روایت ہے اس نے بکری پرواہ نہیں کی کہ میرے گھر میں ایک ہی بکری اور یہی میری گزر اوقات ہے، اس نے وہ بکری پکڑی اور اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت پکایا اور لا کے حاتم طائی کے آگے رکھ دیا۔ اس نے کہا وہ نوجوان مجھ سے بھی بڑا سخی ہے، میرے پاس تو بڑی دولت ہے، میں جتنی بھی خرچ کر دوں وہ ختم ہونے لگی ہے۔ اس نوجوان کے پاس کیا تھا؟ صرف ایک بکری، اور اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا مہمان آیا ہے دسترخوان پوری کرو۔ حاتم طائی کہتا ہے وہ نوجوان مجھ سے بھی بڑا سخی ہے۔ تو سخاوت کا پتہ، اس سے ہمارے پیارے نبی کی سخاوت، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا۔ آپ کھلے برتنوں میں کھانا کھاتے، صحابہ کرام کو ساتھ جوڑ لیتے۔ آج ہماری جماعت نے بھی یہ ٹرینڈ دیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے یہ ٹرینڈ ہوگا اللہ کی مدد سے انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کیا منظر بنتا تھا، ایک دن میں جب بیٹھا نا تو میں نا کبھی ادھر سے چیز لے کبھی ادھر سے، تو پوری تھالی میں پوری پرات میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا۔
سیدنا عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹے سے بچے ہیں، مجلس اللہ کے نبی کی ہے، کھانے کی دعوت ہے، لوگ کھا رہے، وہ بھی کھا رہے، اب ان کا کیا، کبھی ادھر سے چیز اٹھا، کبھی ادھر سے، بچے کرتے ہی نا ایسے، تو کہتے ہیں ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑا، یہاں سے پکڑ کے کہا کل بسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، 3 ارشاد جاری کیے۔ آپ نے فرمایا جب کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، بیٹا جب کھانا ہے کیا پڑھ کے کھانا ہے؟ بسم اللہ پڑھ۔ اور دوسرا حکم جاری کیا ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے سے کھانا ہے۔ جب مجلس میں سب جب مل کے کھاؤ نا، پھر کسی اور کے آگے سے نہیں، اپنے آگے سے کھانا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، سیدنا عمر بن ابی سلمہ بھی بچے، اللہ کے نبی نے صرف ایک بار ان کو یہ بات سمجھائی ہے، پتہ کیا کہتے ہیں؟ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ تِعْمَتِي بَعْدُ، کہتے ہیں اس کے بعد ہمیشہ میرا کھانے کا انداز یہی رہا۔ کیسی تربیت ہوئی ہے؟ یہ ہے بچوں کی تربیت۔ آپ بچوں میں کوتاہی دیکھیں، بڑے پیار سے محبت سے سمجھائیں، ابھی سے رخص ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اس کے بعد کبھی میں نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا نہیں کھایا، بائیں ہاتھ کو قریب نہیں لایا، دائیں ہاتھ سے کھاتا تھا اور ہمیشہ اپنے سامنے سے کھاتا تھا۔ ہمیشہ اس نصیحت کے بعد ہمیشہ بس میرا یہی طریقہ تھا۔ تو میرے عزیزوں یہ معلوم ہو رہا ہے اس سے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ میں یہ کہنے لگا تھا، ہم چونکہ مدارس سے متعلق لوگ ہیں، ہمارے پاس لوگ اپنے بچوں کو بھیج کر ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہی ڈال دیتے ہیں کہ بس جی اب یہ پورا نا آپ نے اس کو اللہ کا ولی بنا کے نکالنا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس بچہ کتنا وقت گزارتا ہے؟ 5 گھنٹے 6 گھنٹے ساتھ تک گزارے گا۔ چلو جی جن مدارس کے اندر زیادہ وقت ہوتا ہے 8 گھنٹے لگا دو، باقی زیادہ وقت کہاں بچہ گزارتا ہے؟ گھر میں والدین کے پاس، رات میں اس نے وہی گزارنی ہے۔ اب ہمارے مدرسے میں ہم عصر کے وقت چھٹی کر دیتے ہیں، 2 نمازیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، بچے وہ پڑھ لیتے ہیں چلو مدرسے میں، باقی 3 نمازیں بچوں سے پوچھ کے دیکھ لو، اللہ جانتا ہے دل روتا ہے ایسے حالات کے اوپر۔ ہم اپنے بچوں کو حفظ تو کروا رہے ہیں، لیکن یقین جانیے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تو بتائیے اولاد کہاں سے نماز پڑھے گی؟ بچوں سے پوچھ لو بیٹا مغرب کی نماز پڑھی؟ میں اپنے مدرسے کے بچوں سے تھوڑی سی دوستی رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے بتایا کرو، میرے ساتھ بات چیت کیا کرو، تو الحمدللہ میں نے ان کو ایک بات دی، میں نے کہا بیٹا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جو مرضی ہو جائے۔ پوچھتا ہوں وہاں کس نے نماز نہیں پڑھی؟ وہ ہاتھ کھڑا کر دیا، شاباش، یہ دیکھو بھائی اس نے سچ بولا ہے، اس نے جو اچھا کام کیا اس کو شاباش ملنی چاہیے نا۔ لیکن بیٹا آپ نے نماز چھوڑنے والا کام ٹھیک نہیں کیا، نماز بھی پڑھنی ہے، یہ ہمارا کام تو کوشش کیا۔ اب دیکھو نا ماں باپ اگر نماز پڑھے، اب یقین جانیے ماں باپ کو حکم ہے 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو کر نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ یہ استادوں کو نہیں کہا گیا، یہ ماں باپ کو کہا گیا ہے۔ نہیں یہ کلاک اپنا بس اشارہ دیا، سگنل آیا۔ ہاں جی چلو بس ہماری آخری باتیں ہیں، تو میرے عزیزوں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ماشاءاللہ والدین یہاں پر تشریف فرما ہیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ مدرسے کے بلانے پر تشریف لے آتے ہیں، آیا کریں، وقت دیا کریں، اساتذہ سے ملا کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مکالمہ، یہ گفتگو بچے کی تربیت اور اصلاح کے حوالے سے ہوتی رہنی چاہیے، اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ استادوں کو نہیں حکم کہ بچہ 7 سال کا ہو رہے تو حکم دو نماز کا، 10 سال کا کرنا پڑے تو مارو۔ استاد کو یوں کہہ لے آپ کا محسن ہے جو آپ کے بچے کی تربیت آپ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، اصل ذمہ داری تو آپ کی ہے نا۔ اس لیے ہم جتنے بھی ماں باپ ہیں مجھ سمیت ہم سب انشاءاللہ اپنے بچوں کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ بچوں میں جب بھی کوتاہی دیکھیں پیار سے، محبت سے، بوقت ضرورت ڈانٹ ڈپٹ سے ان کو سمجھائیں، ان کی تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں۔
اور اللہ کے فضل و کرم سے اپنے پیچھے اس حال میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جائیں کہ آج اگر ہماری آنکھیں بند ہو جائیں تو ہمارے لیے دعا کرنے والے ہمارے بچے موجود ہوں۔ تو میری گفتگو کا خلاصہ بھی یہ ہے، میں نے یہ بات کی تھی ابتدا سے کہ جن کے ماشاءاللہ والدین ہیں وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، نہیں ہیں فوت ہو گئے ان کے لیے دعائیں کریں،